اور کچھ تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جائیں گے پر میں اسے صلح. اچھا پھر اب وہ چار پائی پہ پڑا ہوا ہے، بڑا سخت بیمار ہو گیا ہے، اب پتہ چل گیا اوپر والوں کو اب یہ بچنے والا نہیں ہے. اب وہ جس کے ساتھ ناراض تھا، جس کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، بھائی تھا یا ماموں تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا یار بیمار ہے بڑا، مر جائے گا، میں چلو جا کے صلح کر لیتے ہیں، جا کے چلو میں معافی مانگ لیتا ہوں. اب وہ آیا ہوا ہے اس کے پاس اور اس سے کہہ رہا ہے بھائی میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی. آگے سے کیا کہتا ہے؟ یہ مرنے کے قریب ہے. آگے سے کیا کہتا ہے؟ جا دفع ہو جا، تجھے معاف نہیں کروں اور میرا جنازہ بھی نہ پڑھنا. اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر کے نہیں مرتا تو اسے جنازے کے لیے نہ روک. پورا اگر یہ قصبہ گجرات اگر مل کے آگے تیرا جنازہ پڑے نا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں. تیرے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہی نہیں. کتنا تو غازی ہے، کتنا تو حاجی ہے، کتنا تو پرہیزگار ہے، کتنا تو بڑا عالم ہے، کتنا تو بڑا مفتی ہے، کتنا تو بڑا شیخ ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو مرنے کا ٹائم ہے اور منع کر رہا ہے میرے جنازے میں بھی نہ آنا. یعنی مجھے کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی بخشش کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس نے بخشش والا کام اپنی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان بے قصور ہے، قصور سامنے والے کا، سارا قصور اسی کا، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر یہ بندہ جا کے جو بے قصور ہے جا کے پہل کرتا ہے، اسے کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، میرا قصور ہے، اگر آپ قصور نہیں مانتے ہو تو میں مان جاتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کو میں معاف کر دوں.